بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری اسکولوں کا حال بے حال۔ بیٹھنے کے لیے بینچ نہ، پینے کے لیے صاف پانی، سرکاری اسکولوں میں واش رومز کی بھی سہولت نہیں۔ آڈٹ ٹیم نے اسکول ایجوکیشن کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسکولوں کی حالت زار پر بنی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں اور طلباء کو واش رومز کی بھی سہولت میسر نہیں۔ آڈٹ ٹیم کی مانیٹرنگ رپورٹ نے اسکول ایجوکیشن کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پنجاب میں اسکولوں کی حالت زار پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھی آگاہ کر دیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ محکمہ ایجوکیشن پنجاب کے ماتحت اسکولوں میں طلباء فرنیچر، صاف پانی اور واش رومز کی سہولیات سے محروم پائے گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیف، پیما اور دانی اسکولوں کے طلباء کو سہولیات میسر ہیں۔ ان تحفظات پر اسکول ایجوکیشن سے جواب طلب کیا گیا مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہمت کارڈ پروگرام کے لیے اہل افراد کی فہرست تیار۔ میڈیکل بورڈ نے 3,41,000 افراد کی تصدیق کر دی۔ 3,88,000 افراد کا ڈیٹا مرتب کیا گیا۔ 1.5 لاکھ افراد کام کرنے کے قابل نہیں۔ 5,000 سے زائد افراد دیگر پروگرامز کے بینیفیشری نکلے۔ 28,000 افراد کی دوبارہ سے تصدیق کی جائے گی۔ ہمت کارڈ کے تحت معذور افراد کی مالی معاونت کا عزم۔ پنجاب حکومت نے ہمت کارڈ پروگرام کے لیے 3,88,000 افراد کا ڈیٹا مرتب کر لیا۔ میڈیکل بورڈ نے 3,41,000 افراد کی تصدیق کر دی۔ فہرست کے مطابق 1,50,000 افراد کام کرنے کے قابل نہیں۔ 5,000 سے زائد ایسے افراد ہیں جو دیگر پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ڈیٹا میں 28,000 افراد کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی۔ ہمت کارڈ دینے کے لیے ماہانہ آمدن کی حد 40,000 روپے رکھی گئی ہے۔ پنجاب حکومت ہمت کارڈ کے تحت 7,000 10,000 روپے دے گی۔ یہ رقم سہ ماہی بنیادوں پر معذور افراد کو دی جائے گی۔ لاہور کے کینسر اسپتال کا PC-1 تیار، منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ کینسر اسپتال ویلنشیا ٹاؤن کے قریب بنایا جا رہا ہے۔ PND بورڈ صرف 10 ارب روپے تک منظوری دے سکتا ہے۔ پلاننگ ڈویژن منصوبے کی منظوری دے گا۔ میاں نواز شریف کینسر ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے میں پیش رفت۔ کینسر ہسپتال کا PC-1 تیار ہو گیا، منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ قواعد کے مطابق PND بورڈ صرف 10 ارب روپے تک کے منصوبے کے PC-1 کی منظوری دے سکتا ہے، جبکہ مذکورہ ہسپتال پر 52 ارب روپے لاگت آ رہی ہے۔ تخمینہ لاگت زائد ہونے کے باعث اب اس کے PC-1 کی منظوری وفاق کا پلاننگ ڈویژن دے گا۔ میاں نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے قریب اراضی مختص کی گئی ہے۔ ای پے پنجاب کی موبائل اپلیکیشن لڑکھڑا گئی۔ فنی خرابی سے پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس سسٹم متاثر۔ ٹریفک چالان، سٹیمپ ڈیوٹی، ٹوکن ٹیکس، موٹر رجسٹریشن فیس کی ادائیگی میں مشکلات۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق سروسز کی بحالی تک ڈرائیونگ لائسنس سروسز دستیاب نہیں ہوں گی۔ ای پے پنجاب کی موبائل اپلیکیشن لڑکھڑا گئی۔ فنی خرابی سے پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس سسٹم متاثر ہو گیا۔ فنی خرابی کے باعث شہریوں کو آن لائن ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک چالان، سٹیمپ ڈیوٹی، ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی۔ موٹر رجسٹریشن فیس سمیت مختلف سروسز کی ادائیگیاں بھی متاثر ہیں۔ ایپ میں فنی خرابی سے صارفین کو مخصوص کوڈ کے حصول میں مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ ای پے پنجاب ایپ آج صبح سے فنی خرابی کا شکار ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ایپ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ ہسپتالوں کا سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں لفٹس کی دیکھ بھال بھی ٹھیکیدار کرے گا۔ سینٹرل AC اور لفٹس کی دیکھ بھال کے لیے 1.5 ارب روپے مختص، جبکہ پرائیویٹ فرم کے ذریعے ہسپتالوں کے معاملات کو چلایا جائے گا۔ اب پرائیویٹ فرم کے ذریعے ہسپتالوں کے معاملات کو چلایا جائے گا۔ پرائیویٹ فرم ہسپتالوں کے سینٹرل AC، لفٹ اور مکینیکل انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کریں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 1.5 ارب روپے مختص کر دیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ اسپتالوں کے سینٹرل AC، لفٹ اور مکینیکل آلات کی دیکھ بھال و مرمت کا سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرائیویٹ فرم کو لاہور سمیت صوبہ بھر کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے سینٹرل AC اور لفٹ اور مکینیکل انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال اور مرمت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ریلوے ٹرینوں کی نجکاری کا منصوبہ پھر کھٹائی میں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے 22 ٹرینیں چلانے کا منصوبہ التوا میں پڑنے کا خدشہ۔ صرف 3 ٹرینوں کی بڈز ہی جمع کروائی گئی۔ بینچ مارک زیادہ ہونے سے پرائیویٹ فرموں نے دلچسپی نہیں لی۔ بینچ مارک کم کر کے نئے ٹینڈرز جاری کرنے پر غور۔
ट्रेनों की निजकारी का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। प्राइवेट सेक्टर के ताउन से 22 ट्रेनें चलाने का मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। 22 ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। जराये का कहना है कि झैली इदारे शोबा प्रॉक्स समेत 19 कंपनियों ने कागजात हासिल किए थे। टेक्निकल बिड्स इजलास में 10 कंपनियों ने शिरकत की, सिर्फ 3 ने ही टेक्निकल बिड्स जमा कराई। दीगर 7 प्राइवेट कंपनियों ने टेक्निकल बिड्स की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। 9 कंपनियों ने कागजात हासिल करने के बावजूद टेक्निकल बिड्स में हिस्सा नहीं लिया। जराये का कहना है कि बेंचमार्क ज्यादा होने से प्राइवेट फर्मों ने दिलचस्पी नहीं ली। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 22 ट्रेनों का बेंचमार्क अरबों रुपए मुकर्रर किया गया। रेलवे जराये के मुताबिक हुक्काम ट्रेनों के बेंचमार्क पर नजरसानी करने पर गौर कर रहे हैं। बेंचमार्क कम करके नए सिरे से टेंडर जारी किया जा सकता है। जराये के मुताबिक टेक्निकल बिड्स की मंजूरी के बाद फाइनेंशियल बिड्स को खोला जाएगा। फैसला सीईओ रेलवे से मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी 22 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला किया था। 12 ट्रेनें ए कैटेगरी जबकि 10 ट्रेनें बी कैटेगरी में शामिल हैं। शहर में गिरां फरोशी उरूज पर है। दूध, दही, गोश्त, एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। मुर्गी 650 से 700 रुपये पर फरोख्त होने लगी है। दूध सरकारी कीमत 160 की बजाय 200 रुपये में फरोख्त होने लगा है। वफाकी बजट के बाद महंगाई और गिरां फरोशी का जिन काबू में न आ सका। शहर में दूध, दही, गोश्त, एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। दूध सरकारी कीमत 160 की बजाय 200, दही 180 की बजाय 240 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर मुर्गी भी सरकारी रेट पर मिलना महाल हो गई। शहर में ब्रायलर मुर्गी बदस्तूर सरकारी रेट 594 की बजाय 650 से 700 रुपए पर फरोख्त होने लगी। मटन 1600 की बजाय सरकारी कीमत 2400 से 2700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। फलों और सब्जियों में भी नाजायज मुनाफाखोरी का सिलसिला अरूज पर है। रिटेलर्स ओवर चार्जिंग की जिम्मेदारी मंडियों पर डालते हैं, मगर इसका तमाम तर खमेजा आम आवाम भुगत रहे हैं और जिला इंतजामिया के मजिस्ट्रेट सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। जायदादों की रजिस्ट्रियों के 47,000 केसेस इल्तवा का शिकार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कायमा कमेटी बराए कानून साजी ने नोटिस ले लिया। ज़ेर इल्तवा केसेस ने रजिस्ट्रार्स की कारकर्दगी की कली खोल दी। रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज़ करने की सिफारिश। रजिस्ट्रार्स की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पंजाब में जायदादों की रजिस्ट्रियों के 47,000 से जायद केसेस इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। जेरे इल्तिवा केसेस के बाइस खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। कायमा कमेटी बाय कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन ने रजिस्ट्रियों के जेरे इल्तिवा केसेस का नोटिस ले लिया। लाहौर समेत सूबा भर में रजिस्ट्रियों के जेरे इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज करने की सिफारिश कर दी। सिफारिशात के मुताबिक पहले मरहले में 3 डिविजन्स के रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज किए जाएंगे। इकबाल टाउन का रुख करेंगे। स्कीम मोड़ की मरकजी शाहराह पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। शिकायत के बावजूद बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं। शहरियों का इंतजामिया से फौरी निकासी आपके मुस्तकिल हल का मुतालबा सामने आ गया है। मजीद सूरत हाल का अहवाल जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल टाउन स्कीम मोड़ पर, जहाँ पर मरकजी शाहरा जो है वो बारिश के बाद ज़िले आब आ गई है। शाहरा पर जो है वो पानी जमा होने से इलाका मकीन मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों से जानने के कि क्या मुश्किलात है और कितने अरसे से ये सूरत हाल है। मुझे बताइएगा कौन सी मुश्किलात आपको यहाँ से आती हैं और कितने अरसे से ये सूरत हाल है। भाई एक तो गुजरने में परेशानी होती है और दूसरा मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा इस जगह से ना पैदा होकर अंदर जाते हैं। फिर उस वजह से भी मसला होता है। जब अंदर बंदा बैठा हो तो फिर मच्छर वगैरह काटते हैं अंदर जाके। डेंगू का होने का भी खतरा है। हम तो यही चाहते हैं कि कंप्लेन भी की है 2-3 दफ़ा, उसकी वजह से वो आए एक दफ़ा आए और फिर वापस चले गए, काम सही नहीं करके गए। पानी वैसे ही खड़ा है अभी तक। ये है कि गुजरने में लोगों में परेशानी होती है। जब लोग गुजरते हैं ना तो फिर कपड़े गंदे होते हैं उनके जो गुजर रहे होते हैं। गुफ्तगू सुनने का कहना है कि यहाँ से पानी जमा होने की वजह से जो है वो मलेरिया से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है। बारहा जो है वो पोर्टल्स पर शिकायत करने के बावजूद निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका है। इन समय तमाम इलाका का यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर इलाके में निकासी आपके मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि इलाका मकीनों को जो है वो मुश्किलात से बहुत शुक्रिया। उधर धर्मपुरा रेलवे ट्रैक अंडरपास का बोसीदा सीवरेज पाइप टूट गया।
پائپ ٹوٹنے سے سڑک پر بڑا شگاف پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور ٹریفک پر کئی روز سے پڑے شگاف کو تاحال پر نہیں کیا جا سکا ہے۔ حادثات کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ طلحہ آگاہ کیجیے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دھرمپورہ ریلوے پھاٹک کے نیچے انڈر پاس پر موجود ہوں، جہاں پر جو کہ سیوریج کے پائپ خراب ہونے کے باعث ایک گہرا شگاف پڑ گیا، جس کے باعث ٹریفک کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کو کیا مشکلات ہیں جان لیتے ہیں، بتائیے گا کیا کہیں گے، اس سے کیا مشکل ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے، یہاں سے روز گزرتے ہیں، یہاں سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس کو کچھ جلدی سے جلدی حل کیا جائے اس کا، کیونکہ یہ سیوریج آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، فیملیز کے ساتھ لوگ گزرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، رکشے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ گہرا شگاف ہے جس کے باعث کئی حادثات ہونے کا خدشہ ہے، جس کے باعث جو شہری ہیں ان کی اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس کو جلد ٹھیک کروائے تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی ٹھیک رہے۔ جی طلحہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ منگمری روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات کی بھرمار ہے۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے تجاوزات ختم کرانے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، اسوا فاطمہ سے جانیں گے۔ جی اسوا۔ میں منگمری روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ گاڑیوں کے وہیکل بیسیکلی جو ہے وہ غیر قانونی سٹینڈز قائم کیے گئے ہیں۔ کہیں گاڑیوں کی بھرمار ہے تو کہیں موٹر سائیکل جو ہیں وہ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری سڑک پر اس حد تک ٹریفک جمع ہے اور اس حد تک سست روی کا شکار ہے ٹریفک۔ یہاں پر جو گزرنے والے جتنے بھی راہگیر ہیں یا جتنی بھی ٹریفک ہے اس کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس تمام معاملے میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں۔ ایسا دراز سے سڑک کا یہی معاملہ چل رہا ہے۔ یہاں پر جو دکانوں والے ہیں انہوں نے اپنے شیشے کے جو اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکے تو جو شیلڈز ہیں وہ تمام سڑکوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جس کے باعث یہاں پر کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ کسی گاڑی کے اندر جو ہے یہ شیلڈ لگ سکتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن نہ ہی تو انتظامیہ اس معاملے میں کچھ کرتی ہے اور نہ ہی یہاں پر جتنے بھی دکاندار ہیں وہ اس معاملے میں کوئی خیال برتنے کو تیار ہیں۔ تمام سڑکیں اگر آپ میری اس سائڈ پہ دیکھ سکیں سیدھے ہاتھ پہ، تو یہاں پر جو ہے وہ اس حد تک گاڑیاں کھڑی ہیں، اس حد تک یہاں پہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں کہ جو یہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے سڑکوں پر سے، جو کیونکہ 2 وے روڈ ہے تو یہ پوری کی پوری جو ہے وہ بلاک ہوئی ہوئی ہے۔ اس حد تک سست روی کا شکار ہے سڑک کہ یہاں پر جو 5 منٹ کا فاصلہ طے ہونا ہوتا ہے وہ 25 یا 30 منٹ تک چلا جاتا ہے، مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اس وقت بھی کچھ وارڈن یہاں پر موجود ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، مگر جو صورتحال یہاں پر موجود ہے لگتا نہیں ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والی جو ٹریفک ہے، خاص طور پہ جو راہگیر ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے میں جلد از جلد کوئی ایکشن لے۔ جی اسوا، آپ کا بہت شکریہ۔ نیو نارکلی بازار کے تاجروں کا بجلی بلوں میں اضافے، مہنگائی اور ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاج۔ جوہر ٹاؤن بلاک ایف میں 4 دن سے بجلی نہ آنے پر اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے، بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ نیو انارکلی بازار کے تاجروں نے بجلی بلوں میں اضافے، مہنگائی اور ایڈوانس ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف احتجاج کیا۔ تاجر رہنما اشرف بھٹی کی سربراہی میں احتجاج میں حکومتی فیصلوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی، مارکیٹ 3 گھنٹے تک بند رکھی گئی۔ تاجروں نے پان منڈی سے مال روڈ چوک تک ریلی نکالی، حکومت سے IPPs کے مہنگے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جوہر ٹاؤن بلاک ایف میں 4 دن سے بجلی نہ آنے پر اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے، شدید احتجاج کیا۔ مکینوں کا کہنا ہے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں، لیسکو انتظامیہ شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں کر رہی۔ کئی دن سے گھروں میں گرمی کے باعث خوار ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے کی بجلی فوری بحال کروائی جائے تاکہ گرمی کی اذیت اور دیگر مسائل سے نجات ملے۔ عظمہ بخاری جعلی ویڈیو کیس میں پیش رفت، PTI کارکن فلک جاوید سمیت 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ حسن طور، شہاب الدین، عاصمہ تبسم، محمد شفیق نامزد۔ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے اور شیئر کرنے والے 20 اکاؤنٹ ہولڈرز کا نام بھی سامنے آ گیا۔ عظمہ بخاری سے منسوب جعلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے کیس میں بھی پیش رفت۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں PTI کارکن فلک جاوید، حسن طور، شہاب الدین، عاصمہ تبسم، محمد شفیق نامزد کیے گئے ہیں۔ FIR کے مطابق فلک جاوید جعلی ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے اس خبر کو پھیلاتی رہیں۔ مقدمے میں ویڈیوز اپلوڈ شیئر کرنے والے 20 سے زائد ایکس اکاؤنٹ ہولڈر بھی ملوث ہیں۔ فیس بک، ٹک ٹاک پر ویڈیوز اپلوڈ اور شیئر کرنے والے 10 اکاؤنٹ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ FIA کے مطابق مقدمے میں ملوث ٹک
ٹاکر محمد شفیق کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق ملزم سے تفتیش میں رؤف حسن کے اسلام آباد آفس سے رابطہ پائے گئے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد سوشل میڈیا سیکریٹریٹ سے ملزمان کو ہدایت جاری ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال، جانیے اس رپورٹ میں۔ رحمان کمر ہنی ٹریپ کیس، مرکزی ملزمہ آمنہ عروج نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ مدعی مقدمہ خلیل الرحمان کمر نے وکیل مقرر کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی۔ راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری سمیت دیگر کی درخواست ضمانت پر پراسیکیوشن کو دلائل مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے 38 پی ٹی آئی کارکنان کی عبوری ضمانت میں 10 اگست تک توسیع کر دی۔ سرکاری اراضی کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کرنے کا مقدمہ، اینٹی کرپشن کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے رکن پنجاب اسمبلی میاں عاطف کی عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع کر دی۔ شاہدرہ میں وکیل کے 3 بھائیوں کا قتل کیس، اے ٹی سی نے 3 گواہوں کے بیانات پر جرح نہ کرانے، ٹرائل کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر 7 ملزمان پر 10-10 ہزار روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ گھر میں 3 خراب ایئر کنڈیشنر جگانے کا معاملہ، شہری نے اسامہ کولنگ سینٹر باغبان پورہ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے وکیل کو 17 اگست کو ابتدائی بیان کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی کی رہائش گاہ آمد ہوئی، والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سردار سلیم حیدر خان آئی جی اسلام آباد پولیس سید علی ناصر رضوی کی رہائش گاہ پہنچے۔ گورنر نے علی ناصر رضوی سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کا پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس ان مولیکولر بائیولوجی کا دورہ۔ سائنسدانوں نے سینٹر کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بارے کامیابیوں پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے سینٹر کی لیبارٹری، کوٹن ریسرچ اور گروتھ رومز اور پیوریفیکیشن یونٹ کا معائنہ کیا اور اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، ڈائریکٹر CEMB پروفیسر ڈاکٹر معاذ رحمان کے علاوہ کنسلٹنٹ محکمہ زراعت پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر معاذ رحمان نے صوبائی وزیر کو سینٹر کے سائنسدانوں کی مختلف سیکٹرز بشمول میڈیسن، بائیو ٹیکنالوجی، انوائرمنٹل سائنسز اور ایگریکلچرل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں نمایاں کامیابیوں کے بارے میں بریف کیا۔ عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کا فوکس یونیورسٹیوں میں جدید ریسرچ کی جانب مرکوز ہے، جس کے لیے حکومت مالی سپورٹ کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ میں نے چودھری وسیم قادر کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری ہوئی۔ شاہدین پارک کھجور والی اسکیم کے مکین شکایات لے کر پہنچ گئے۔ MNA چودھری وسیم قادر نے کھلی کچہری میں عوامی مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ NA 121 میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اہل علاقہ نے چودھری وسیم قادر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی MNA نہ صرف حلقے میں موجود ہیں بلکہ حقیقی معائنوں میں ان کی خدمت کر رہے ہیں، جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر چیف کوارڈینیٹر NA 121 احمد سعید محسن، چودھری یاسین، جاوید بٹ، میاں احسان، صدیق اکبر اور عمران حمید بھی ہمراہ تھے۔ موجودہ ملکی مسائل سے متعلق فکری نشست، پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے CEO افتخار احمد نے نشست کا اہتمام کیا۔ مجیب الرحمان شامی، فرید پراچا، ارشاد عارف نے شرکت کی۔ افتخار احمد سندھو کہتے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ سماجی کارکن CEO پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی افتخار احمد نے موجودہ ملکی مسائل سے متعلق فکری نشست کا اہتمام کیا۔ مجیب الرحمان شامی، فرید پراچا، ارشاد عارف، حبیب اکرم، اکبر باجوہ، اجمل جامی، سلمان عابد بھی شریک تھے۔ حفیظ اللہ نیازی، حسین پراچا، احمد رشید بھٹی، مولانا ممتاز، میجر ریٹائرڈ عامر، محمد ذوالفقار، ابو صلاح صالح نے بھی شرکت کی۔ بڑھتی مہنگائی، بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر گفتگو ہوئی۔ شرکا نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی ہوگی۔ افتخار احمد سندھو کا کہنا تھا کہ ملکی حالات درست کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے بعد والی جنریشن ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہم نے کی ہیں، ہماری
यानी जनरेशन ने, तो इसके ऊपर एक फ़िक्री नशिस्त का अहतमाम किया जाए जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हों। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें ताजर हैं, इसमें कुछ आलम दीन हैं, इसमें साफ़ी हज़रात हैं, इसमें बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। तो मैंने कहा कि उनसे राय ली जाए कि अब इसको किस तरीके से, ये मसाइल तो मौजूद हैं, दिन रात आप सुनते रहते हैं, इनका हल क्या है। जो पाकिस्तानी है वो परेशान है और किसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और मिल बैठकर अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। यही उम्मीद ज़ाहिर की गई और यही रास्ता है कि हमारे सारी सियासी जमातें और रहनुमा और हमारे मुख्तदर अदारे एक दूसरे के साथ बैठें और मुल्क को आगे। हम मशअल राह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासिबत और फाउंडेशन को कायम हुए 7 साल मुकम्मल होने पर तकरीब रखी गई। आमिना आफ्ताब, बिलाल कुतुब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। स्पेशल एजुकेशन की मिले नगमे पर परफॉर्मेंसेस ने शुरका का दिल मोह लिया। हम मशअल राह फाउंडेशन ने फ्लैटिस होटल में जश्न आज़ादी और फाउंडेशन को बने 7 साल मुकम्मल होने पर तकरीब सजाई। बानिया चेयरपर्सन आमना आफ्ताब, को फाउंडर इरीज बिलाल कुतुब शरीक हुए। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमे पर खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, बलोची कल्चर से मुतालिक भी परफॉर्मेंसेस पेश की गई। बिलाल कुतुब ने कहा कि ये स्पेशल बच्चे डिसेबल नहीं, इनकी परफॉर्मेंसेस देख कर लग रहा है कि ये हुनरमंद है। मुझे यहाँ आके ये लगा है कि हम लोग डिसेबल हैं और ये लोग एबल हैं, क्योंकि हम जो कर सकते हैं इनके लिए हमने 76 साल में वो नहीं किया। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ये मुझे एहसास हुआ कि वो माएँ जिनके अपने बच्चे इस किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी में हैं, उन माओं ने कौम की माँ बनने की किस तरह कोशिश की। को फाउंडर इरीज, बानिया चेयरपर्सन आमना आफ्ताब और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। बच्चों ने परफॉर्मेंसेस की, हमने अपना काम शोकेस किया, बहुत सारे लोग आए और बहुत मुबारकबाद मिली। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो हमारा सिर्फ लाहौर में प्रोजेक्ट है, हम डिफरेंट शहरों में लेके जाएंगे अगले नेक्स्ट 3 साल में। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम पे हम जहाँ जहाँ डिसेबिलिटीज़ है वहाँ हम मसले राह अपना काम करें। शुरका ने फाउंडेशन की काविशों को सराहा और मिलकर केक भी काटा। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ कोमल असलम, सिटी 42। बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का आगाज़ हो गया। 7 ममालिक की 550 कंपनियां नुमाइश में शरीक हैं। टेक्सटाइल मशीनरी मसनूआत एक ही छत तले मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में 28वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर्स को उम्मीद है कि 550 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ की शिरकत की वजह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली हो सकेगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि इस किस्म की एक्सपो तिजारत को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करती है और बरामदात के ज़रिए बैरूनी इन्हिसार से निकल सकते हैं। IMF का प्रोग्राम हमारे मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। उनका कहना था कि बरामदात को फ़रोग़ देना है। मेड इन पाकिस्तान को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज़ के उन्वान से मीटअप रखा गया। 100 से ज़ायद टेक कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की। माल रोड पर वाक़ई निजी होटल में ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज़ के उन्वान से मीटअप का इनेकाद हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद IT कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, DG ई गवर्नेंस PITB मुदस्सिर सलीम मलिक, कन्वीनियर IT इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी अब्दुल वहाब शरीक हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव पैक सोल्यूशन मुदस्सिर नईम, हामिद महमूद, अहमद मुजम्मिल, मोहम्मद राहिल ने भी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल कंपनीज़ को शील्ड से नवाजा गया। चीफ एग्जीक्यूटिव पैक सोल्यूशन मुदस्सिर नईम चौधरी का कहना था कि कौमों का मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है और IT को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके मुल्क आगे बढ़ेगा। अभी आपको अपडेट करेंगे यौम शहदा पुलिस तकरीबात का आगाज़। शहदाए पुलिस की याद में शमे रोशन करके तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है कि शहदा की यादगारों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सेंटर्स पर शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया गया। RPO, CPOs, DPOs और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। शहदाए पुलिस के अहले खाना, सिविल सोसाइटी और शहरी भी शरीक हुए। इस मौके पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदाए पुलिस जुर्रात और बहादुरी और मुल्क और कौम से वफा के पेकर हैं।
تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوم شہدائے پولیس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا اور شہدائے پولیس کی یاد میں شمع روشن کر کے تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے اس تقریب کا آغاز کیا گیا ہے اور شمع روشن کر کے شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بھی شرکت کی۔ دیگر پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے اور شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شہداء پولیس کے اہل خانہ، سول سوسائٹی اور شہری بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ابھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیغام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کانفرنس جماعت اسلامی اہل سنت گڑھی شاہ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ قاری محمد رمضان شاد خطیب جامع مسجد چودھری کرم دین مسجد کی جانب سے کانفرنس کے انتظامات کیے گئے۔ قاری وکیل احمد چشتی نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی۔ کانفرنس قاری محمد امیر قادری کے زیر قیادت ہوئی۔ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی اور پیر سید شمس الدین شاہ بخاری نے خصوصی خطاب فرمایا۔ مفتی نعیم احمد صابری، علامہ محمد ثناء اللہ سیالوی، علامہ قاری لیاقت حیات محمد یعقوب نعیمی، مولانا ممتاز احمد منور، مفتی عرفان سلطانی نے بھی شرکت کی۔ علماء کرام نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے دین کے لیے قربانیوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ مارشل آرٹس کے شوقین بچوں کے لیے ماڈل ٹاؤن کے تائیکوانڈو اکیڈمی قائم کر دی گئی۔ کوچز بچوں کو تائیکوانڈو کی تربیت دے رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں قائم کی گئی تائیکوانڈو اکیڈمی میں مارشل آرٹس کے شوقین لڑکوں اور لڑکیوں کو تائیکوانڈو کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تائیکوانڈو کھیل کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفنس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن تائیکوانڈو اکیڈمی کے صدر میاں رضوان کا کہنا ہے کہ والدین کے اسٹار کے بعد فٹ بال کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں کے کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ بچے ایک ہی جگہ پر اپنی مرضی کی گیم میں حصہ لے پائیں۔ کھیل کے میدان سے ایک اور خبر ہے، ڈار ہاکی اکیڈمی میں زیر تربیت بچوں کے لیے خصوصی ٹریننگ سیشن، پینلٹی کارنر اور پینلٹی شوٹ آؤٹس میں خصوصی مشقیں کروائی گئیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی پچ 2 پر جاری ڈار ہاکی اکیڈمی کے ٹریننگ کیمپ میں نوجوان بچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمر کے بچوں پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کوچز کی جانب سے کھلاڑیوں کو مختلف ڈرلز کروائی گئیں اور پینلٹی کارنر اور پینلٹی شوٹ آؤٹس لگانے کے لیے خصوصی مشقیں کروائی گئیں۔ ڈار ہاکی اکیڈمی کا شمار پاکستان کی نمایاں ہاکی اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ کلب میں ٹریننگ کروانے والے زیادہ تر بچے قومی ہاکی ٹیم کی نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کی کراٹے ٹیم کا انتخاب، دوسرے مرحلے میں منتخب کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے ہوئے، ہر فائٹر نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ گیمز کے لیے پنجاب کراٹے ٹیم کے ٹرائلز مکمل ہو گئے۔ صوبہ بھر سے ٹرائلز میں 120 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پنجاب کی ٹیم کے لیے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ قائد اعظم گیمز میں صوبے کا نام روشن کر کے خود کو عالمی سطح کے مقابلوں کے لیے اہل ثابت کریں گے۔ میں نے ون کیا تو پلیئر کے لیے تو سب سے زیادہ اچیومنٹ یہ ہوتی ہے، اس نے ٹرائل ون کیا۔ اب انشاءاللہ آگے جا کے چیمپئن شپ میں بھی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنی چیمپئن بنوں اپنے ویٹ کی۔ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے کھیل کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اچھا کھیلوں گا اور مزید کامیابی حاصل کروں گا اور پاکستان کے لیے بھی آگے میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ محنت اسی لیے کی تھی کہ قائد اعظم گیمز کے لیے سلیکٹ ہو جائیں۔ پنجاب کی ٹیم میں سلیکٹ ہونا بڑے آنر کی بات ہے کہ پورے پنجاب میں سے میرے ویٹ کی صرف میں لڑکی سلیکٹ ہوئی ہوں۔ جنرل سیکرٹری پنجاب کراٹے ایسوسی ایشن محمد ندیم نے کہا کہ اس مرتبہ پنجاب کی ٹیم بہت بہتر ہے، امید ہے قائد اعظم گیمز میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ مور دین 100 پلیئرز نے ان ٹرائلز میں پارٹیسپیٹ کیا، آل اوور دی پنجاب تمام ڈویژن سے پلیئرز آئے اوپن ٹرائل سے، اور اس میں ہمیں بہت اچھے کھلاڑی ملے ہیں اور مجھے ماضی سے بہتر ٹیم نظر آ رہی ہے پنجاب کی بنتی ہوئی، اور وی آر ویری ہوپ فل کہ اب کمنگ جو گیمز آئیں گی اس میں پنجاب جو ہے ٹاپ پوزیشن پہ ہوگا اور ٹرافی اٹھانے کی پوزیشن میں ہوگا، بیکاز جو کھلاڑی ہیں یہ سارے میچور ٹیکنیک میں آگے ہیں۔ پنجاب کی کراٹے ٹیم 23 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ قائد اعظم گیمز کے لیے تربیتی کیمپ 15 اگست سے لاہور میں لگایا جائے گا۔ وسیم احمد، سٹی 42 لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔